بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور ان کو نہ ہی جلایا۔ آپ کو ہم اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بتائیں گے کہ جس کو سن کر انسان تعجب کرتا ہے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی اس پر بہت اثر کرتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ میلاد سے 2500 سال پہلے کرم میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے۔ دانیال کا مطلب یہ ہے کہ خداوند میرا قاضی ہے۔ جب دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تب ان کے والد اور والدہ کی خوشی بہت زیادہ مدتوں تک نہیں رہی، کیونکہ اس زمانے میں ملک میں ایک عجیب حالات پیش آتا ہے۔ ایک روایت کی بنیاد پر اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے یہودا کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا، اور چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، جس کی بنا پر ان کے والدین ان کو جنگل میں لے جا کر رہا کر دیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ صرف چند دن کے تھے، انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں سے بھرے ہوئے جنگل میں خدا کی امان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ چیز پیش آتی ہے۔ شیر بہت جلدی حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں، ان کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن عجیب اتفاق پیش آتا ہے۔ وحشی شیر ان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر صرف اسے زبان لگاتے ہیں اور صرف اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اس جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے کسی کو تقیت معلوم نہیں ہے۔ ایک مدت کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں، اور وہ چوپان اسے اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور سخت سفر ان کے انتظار میں ہوتا ہے، آپ بخت نصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، اس کو تو جانتے ہیں، جو طاقتور ترین حاکموں میں سے تھا جو آج تک دنیا میں موجود تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو اسی وقت ہی ان کا سخت سفر شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے داستان خوبصورت بنتی ہے کہ جب وہ بخت نصر کا قصہ شروع ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام 14 سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور شہر کو آگ لگا دیتا ہے، اور شہر تقریباً ویران ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے افراد جو اس حادثے سے بچ جاتے ہیں مصر کی جانب بھاگ جاتے ہیں۔ جوانوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان جوانوں کے ہمراہ ہوتے ہیں کہ جنہیں قیدی بنا کر بابل لایا جاتا ہے۔ دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت حاضرہ علیہ السلام بھی قیدی بنتے ہیں۔ بابل کے لوگوں نے ان جوانوں کو تکلیف دینا شروع کر دیا کہ جنہیں بیت المقدس سے قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ بابل کے لوگ ان نوجوانوں کی شکایت بابل کے بادشاہ بخت نصر کے پاس لے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، آپ ان لوگوں کو یہاں پر لائے ہیں، ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں کرتی ہے اور ان کا سارا ہوش و حواس ان جوانوں پر ہے، یا تو ان کو یہاں سے باہر نکالے یا انہیں قتل کر دے۔ بخت نصر ان کی بات سننے کے بعد ان سے کہتا ہے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس بات کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ بخت نصر اس بات کے بعد تمام جوانوں کو ایک میدان میں جمع کرتا ہے۔ اس وقت یہ جوان اپنی آخری سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ بخت نصر کہتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے وہ 4 جوان چاہیے، انہیں آزاد کرو، اور 4 جوان آزاد ہو جاتے ہیں۔ بابل کے لوگ باقیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان جوانوں میں ایک دانیال علیہ السلام بھی تھے اور دوسرے حضرت حاضرہ علیہ السلام تھے۔ بخت نصر ان جوانوں کو اپنے محل میں لے جاتا ہے، اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے، ان جوانوں کو خود اپنے پاس رکھو اور ان کا خاص خیال رکھو اور انہیں ضروری ٹریننگ دو۔
تاکہ مستقبل میں انہیں کام پر رکھا جائے، اور وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ان 4 جوانوں کو میرے ہی کھانوں میں سے کھلاؤ اور میری ہی مخصوص شراب دینا پینے کے لیے۔ وزیر ان 4 جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کو اصرار کرتا ہے۔ وزیر شخصی طور پر ان جوانوں کی نگرانی کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے حضرات علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو انہیں اپنے مذہب میں جائز نہیں تھی۔ وزیر اس بات کو قبول نہیں کرتا اور ان سے کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کے مطابق تم لوگ کھانا نہیں کھاؤ گے اور 3 سال کے بعد بادشاہ تم کو ضعیف اور کمزور دیکھے گا تو اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام وزیر سے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو کہ ہم لوگ بہت اچھے نظر آئیں گے، اور حقیقت میں اسی طرح ہوا کہ جو لوگ حرام کھانا اور پینا کھا رہے تھے وہ لوگ ان نوجوانوں کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہے تھے۔ اسی دوران خداوند تعالی دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب 3 سال گزر جاتے ہیں تو ان نوجوانوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ ان جوانوں سے مختلف کام کرواتا ہے۔ یہ جوان سعد بخت نصر کے قیدی کے عنوان سے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ بخت نصر کو اچھا نہیں لگتا تھا ان جوانوں کو قیدی کی نگاہ سے دیکھنا۔ بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کو خود کا وزیر بناتا ہے اور اس دوران خدا حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری مخصوص کرتا ہے۔ بادل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں اور حضرت دانیال علیہ السلام کے رفتار اور کردار کو دیکھ کر برداشت نہ ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کرے اور بخت نصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کی بنسبت بدظن کرے، اور بخت نصر سے جا کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، تو نے اس شخص کو خود کا وزیر بنایا ہے لیکن وہ پیغمبر کی طرح رفتار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شراب اور جوا پیتے ہیں لیکن وہ ہرگز نہیں پیتا۔ بخت نصر ان باتوں کو سننے کے بعد فوراً حکم دیتا ہے کہ فوراً شراب کو لایا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دی جائے تاکہ وہ اس کو پیے، اور وہ چیز جس کا ان کو انتظار تھا، حضرت دانیال علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے۔ بادل کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو تحت تاثیر کرایا جائے۔ اس دن کے بعد بادشاہ حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے میں ڈال دیا جائے جو شیروں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن عجیب کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان شیروں کے ساتھ بڑے سکون اور آرام سے تھے، کیونکہ شیروں نے انہیں نہ نقصان پہنچایا بلکہ ان کے قریب آ گئے تھے اور ان کو چاٹ رہے تھے اور اس طرح افطار کر رہے تھے جیسے کہ کوئی پرانا دوست سے ملاقات کی ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس بات پر مذعوب تھے ایک بہت پرانی مدت کو شیروں کے ساتھ جنگلے میں گزارے۔ اس کے بعد ایک انگوٹھی بناتے ہیں اور اس کے بیچ میں خود کی تصویر اور اس کے دونوں جانب شیروں کی تصویر بناتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد بادل کا بادشاہ بخت نصر ایک خواب دیکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب کام کو انجام دیتا ہے۔ بخت نصر سب سے چاہتا ہے کہ اسے بتائے کہ اس نے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن اسے یاد نہیں رہتا ہے کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی اس کے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا تھا۔ اس بنا پر بخت نصر حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے سے نکالا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بتا سکتے ہو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر سے کہتے ہیں کہ تم نے خواب میں ایک مجسمہ دیکھا ہے اور ایک بڑا پتھر اس سے ٹکراتا ہے اور وہ مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بخت نصر کی بادشاہی کس طرح ختم ہوگی اور بت بھی نابود ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی بیان کرنی بھی ضروری ہے کہ آج کل کے محققوں کی نظر میں اس کی تعبیر کی جس میں وہ بڑا پتھر اس مجسمے سے ٹکراتا ہے اور بڑے مجسموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔
حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق آخری پیغمبر بتوں کے نابود ہو جانے کا اشارہ ہے، لہٰذا اس وجہ سے حضرت دانیال علیہ السلام آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت دے رہے ہیں۔ جس وقت بخت نصر دیکھتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر کو بیان کر سکتے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کو محل میں واپس لاتا ہے اور پہلے سے زیادہ محبت آمیز رفتار کرتا ہے۔ لیکن بادل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں اور انہیں حضرت دانیال علیہ السلام سے نجات پانے کے لیے ہر برے طریقے کو آزمایا۔ چنانچہ اس بار بہت سختیاں برداشت کی، لیکن پھر بھی بخت نصر کو راضی کر لیا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا، اور اس کے بعد بھی بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو، اور ان سے کہتا ہے کہ اس کام کو انجام نہیں دیا تو تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کو جواب دیتے ہیں، ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں اور خدا ہم کو کہ جس آگ میں ڈالو گے بچا لے گا۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت غضبناک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی بھٹی بنائی جائے۔ انہوں نے حکم کی پیروی کی اور آگ کو اچھی طرح شیلاور کیا، اور اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی جانب رخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں نے خود اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے 3 ساتھیوں کے سمیت اس آگ میں پھینک دیتے ہیں، اور بخت نصر ان کے جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے تخت کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن بخت نصر اس وقت آگ میں ایک عجیب چیز کو دیکھتا ہے۔ جب غور سے دیکھتا ہے کہ آگ میں 4 لوگوں کی بجائے 5 لوگ موجود ہیں، اور 5واں شخص ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہے۔ کچھ لمحے گزر جاتے ہیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آگ میں حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دوست آگ میں جل رہے ہیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے باہر نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھی آگ سے اس طرح باہر آتے ہیں جیسے آگ میں تھے ہی نہیں۔ بخت نصر پوچھتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا، لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ تھا وہ فرشتہ تھا۔ بخت نصر ان حالات کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا کہنے کا حق نہیں ہے، اور حضرت دانیال علیہ السلام آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بخت نصر بادل میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے حکم دیا، نوح و حکمت خداوندی کو اپنے فرزند کو سپرد کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیر ارشاد باری تعالیٰ کر دی۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، وہ وہیں بادل میں بے مقام سست ہو گئے۔